اس میں اس وقت 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں پر مختلف قسم کے انعامات کرنے کے لیے پہلے ہی منتخب فرما لیا تھا۔ اس وقت ہمارے ہاں جو زیادہ شہرت ہو گئی ہے 10 محرم کو، وہ واقعہ کربلا سے ہوئی ہے۔ یہ تو مشہور واقعات میں سب سے آخری واقعہ ہے کربلا کا، ورنہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو قرآن شریف میں واقعہ ہے، 6 مہینے وہ کشتی پانی پر رہی، پھر علاقہ موصل میں جو موجودہ عراق ہے، ملک عراق میں موصل شہر، اس کے قرب و جوار میں جودی پہاڑ کے اوپر کشتی رکی، اور جس دن وہ کشتی سے باہر آئے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے سخت ترین دشمن سے اللہ تعالیٰ نے جو نجات عطا فرمائی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب دریا کے کنارے مچھلی نے انہیں باہر رکھا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس طرح یہ 10 محرم کا دن صرف واقعہ کربلا کا دن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر مختلف انعامات کا دن ہے، اس وجہ سے کہ 10 محرم کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور انعام اور فضل دینے کا دن ہے نبیوں کو۔ اس نسبت سے جو بندہ 10 محرم والے دن سخاوت کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کچھ بانٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے کہ جی ہمارے نبی کو فرعون سے نجات ہوئی، اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام باہر صحیح سلامت آ گئے۔ شکرانے میں وہ سال کے بعد روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضور نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں، اور نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، میرا زیادہ حق بنتا ہے اور میری امت کا زیادہ حق ہے کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھ کے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا شکریہ ادا کریں۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر آپ نے آخری سال میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال بھی اس دنیا میں رہا، قبر میں نہ گیا، دنیا میں تو حضور اب بھی ہیں لیکن قبر کی دنیا کا کچھ اور حکم ہے، فرمایا اگر میں اگلے محرم تک قبر سے باہر ہی رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 کا بھی رکھوں گا۔ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے۔ تو گویا کہ یہ 10 محرم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و تم برہانہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی دن پھر یہ کربلا شریف کا جو واقعہ پیش آیا، تو چونکہ قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں وہ جو وہاں شہید ہوئے وہ بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب کوئی بھی بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اسے انعام ملتا ہے۔ اس معنی میں
میدان کربلا میں 10 محرم کو جمعۃ المبارک کے دن وہ سارے اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی شان کے لائق انعام عطا فرمایا، کیونکہ وہ بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے، جو دے رہے تھے ان کے لیے امتحان تھا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اللہ جل شانہ نے خریدا، اور اس خریدنے جانوں کو خریدا، مال ان کے نفسوں کو خریدا، مال کو خریدا جو وہ وہاں خرچ کر رہے تھے، تو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ جو یہاں ماحول بنا ہوا ہے، قرآن شریف اس کا ایک منظر کشائی فرماتا ہے۔ امام صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے، سب جانتے ہیں، چند افراد ہیں اور